بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مونا لیزا، مصنف ابن صفی، عمران سیریز۔ رات کے 11 بجے تھے اور عمران اب بھی شلی کی لائبریری میں ہی مقیم تھا۔ ملازموں کو حیرت تھی کہ آخر شلی پر یک بیک لائبریری کا دورہ کیوں پڑا۔ دوپہر کا کھانا لائبریری میں، شام کی چائے لائبریری میں، حتیٰ کہ رات کا کھانا بھی وہیں۔ نوکروں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ اگر باہر سے اس کے بارے میں کوئی پوچھے تو اس سے کہہ دیا جائے کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہے، لیکن خود وہ عمران سے کئی بار پوچھ چکی تھی کہ آخر وہ وہاں سے کب اور کیسے ٹل سکے گا۔ کل تو وہ مردود جلد سو گیا تھا۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، ضروری نہیں آج بھی سو جائے۔ شلی نے جھنجھلا کر کہا، اگر ایسا ہوا تو پھر آج بھی یہی کام کرنا پڑے گا۔ عمران نے کہا، یہ قطعی ناممکن ہے۔ شلی بولی، نیپولین کی ڈکشنری میں یہ لفظ سرے سے تھا ہی نہیں۔ عمران نے کہا، میں کہہ رہی ہوں کہ تم رات کو یہاں قیام نہیں کر سکتے۔ مجھے ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ قیام نہ کر سکوں۔ عمران نے کہا، مجھے اس پر مجبور نہ کرو کہ تمہاری موجودگی سے نوکروں کو باخبر کر دوں۔ شلی بولی، ایسی صورت میں پائپ کے سہارے نیچے اترنے سے بچ جاؤں گا۔ عمران نے کہا، پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہو۔ شلی بولی، چکنی مٹی سے زیادہ استعمال ہوئی ہے میری تعمیر میں۔ عمران نے کہا، خدا غارت ہو جائے، خدا کرے غارت ہو جاؤ۔ وہ جھلا کر بولی، اب لڑکی لگ رہی ہو، سبحان اللہ۔ عمران نے کہا۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی اور عمران نے شلی کو ریسیور اٹھانے کا اشارہ کیا۔ اشارہ نہ کرتا تب بھی شلی خود ہی اٹھاتی، اسے ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی۔ شلی اسپیکنگ۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا، اوہو، یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ ہی مل گئی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، کون صاحب ہیں؟ شلی نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ سہراب، ہم 2 بار مل چکے ہیں۔ جی ہاں، وہ اکلا کر رہ گئی۔ شاید جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں ایک دشواری میں پڑ گیا ہوں، امید ہے کہ آپ میری مدد ضرور کریں گی، سہراب نے کہا۔ میں سمجھی نہیں۔ شلی بولی، آپ کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہیں۔ سہراب بولا، سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، اونگ رہی تھی۔ شلی نے سنبھالا لے کر کہا، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دشواری میں پڑ گیا ہوں۔ سہراب کی آواز آئی، لیکن میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ شلی نے کہا، پہلے میری بپتا تو سن لیجئے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو مجھ پر ضرور رحم آئے گا اور آپ مجھے مایوس نہیں کریں گی۔ سہراب کی آواز آئی، کچھ کہیے بھی تو۔ آپ کو آج کے اخبارات سے علم ہو گیا ہوگا کہ پچھلی رات مجھ پر کیا گزری ہے۔ سہراب نے کہا، جی ہاں، پولیس نے آرٹ گیلری کو سیل کر دیا ہے، لیکن میں نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنے کے لیے ٹاؤن ہال میں ایک ورائٹی پروگرام پیش کرنے کا انتظام کیا۔ خیال تھا کہ پروگرام کے دوران میں اپنے ماڈل کی رونمائی بھی کر دوں گا، لیکن یہاں ہال میں بعض مفسدوں نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ مونا لیزا کی نواسی کو اٹھا لے جانے کی کوشش کی۔ دراصل جلال آباد میں ایک با اثر رئیس ان حرکتوں کی پشت پر ہے، سہراب نے بتایا۔ تو میں اس سلسلے میں کیا کر سکوں گی؟ شلی نے مضطربانہ انداز میں کہا، لوئیسا کو وقتی طور پر اپنی کوٹھی میں پناہ دے دیجیے۔ سہراب کی آواز آئی، کون لوئیسا؟ میرا مطلب تھا مونا لیزا کی نواسی کو۔ لوئیسا اس کا نام ہے، سہراب نے کہا۔ آپ پولیس کی مدد کیوں نہیں دیتے؟ شلی نے کہا، وہی پولیس کرے گی جو بااثر آدمی چاہے گا۔ دوسری طرف سے گھگھیاتی ہوئی آواز سنائی دی، اگر آپ صرف 2 دنوں کے لیے اپنی کوٹھی میں رکھ لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ آخر وہ بااثر آدمی چاہتا کیا ہے؟ شلی نے پوچھا۔ اب میں کیا عرض کروں، وہ لوئیسا پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، سہراب نے کہا، لیکن میرے گھر والے شاید اس پر تیار نہ ہوں۔ شلی نے کہا، صرف 2 دن کے لیے محترمہ، زندگی بھر احسان مند رہوں گا۔ اگر آپ کی کوٹھی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہ کر سکے گا، خواہ وہ کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، لوئیسا جلال آباد میں اور کہیں محفوظ نہ رہ سکے گی۔ سہراب نے کہا، دیکھیے، میں خود مختار نہیں ہوں، گھر والوں سے مشورہ کیے بغیر میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ شلی نے کہا، اچھی بات ہے، میں آدھے گھنٹے بعد پھر رنگ کر لوں گا۔ سہراب نے کہا، ویسے مجھے امید نہیں ہے کہ اجازت مل ہی جائے۔ شلی بولی، پھر بھی کوشش کر دیکھیے۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ شلی نے ریسیور رکھ کر طویل سانس لی اور عمران کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے؟ عمران نے کہا، کم از کم تمہارے لیے بے حد سنسنی خیز ثابت ہوگی۔ شلی نے کہا اور اسے اس سہراب کی کال کے بارے میں بتانے لگی۔ بہت خوب، اسے ہلا کر بولا، اسے میرا یا میرے کمرے میں پائی جانے والی لاش کا حوالہ تو نہیں دیا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، تو پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہاں رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، شلی بولی، لیکن یہ تو دیکھنا ہی پڑے گا کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ عمران نے کہا، میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتی، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ شلی بولی، اچھا، اگر تم سے کوڑا جواب پا کر اس نے تمہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو کیا کرو گی؟
عمران نے کہا۔ مجھے کیسے بلیک میل کرے گا؟ شلی نے کہا۔ میرے کمرے میں تم دونوں کی موجودگی کا حوالہ دے کر، عمران نے کہا۔ مجھے تمہاری اس بات پر یقین نہیں آیا کہ فوزیہ نے اسے ہمارے احوال سے آگاہ کر دیا تھا، شلی نے کہا۔ اچھی بات ہے، تو آدھے گھنٹے کے بعد جب اس کی کال آئے تو اسے انکار کر کے دیکھ لینا۔ اگر اس نے اسی حوالے سے بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کی تو اپنا نام بدل دوں گا، عمران نے کہا۔ دیکھا جائے گا، شلی بولی۔ میرا مشورہ ہے کہ اس کی بات مان لو، فی الحال تمہارے گھر میں موجود نہیں ہے، اور پھر 2 ہی دن کی تو بات ہے، عمران بولا۔ ملازموں سے کیا کہوں گی؟ شلی نے کہا۔ میرے سلسلے میں بھی ملازموں سے کچھ نہ کچھ کہا ہوگا جب میں بے ہوشی کے عالم میں یہاں لایا گیا تھا، عمران نے کہا۔ بے ہوشی کے عالم میں؟ وہ زہریلی سی ہنسی کے ساتھ بولی۔ مجھے اس پر شبہ ہے کہ تم بے ہوش تھے۔ کیا مطلب؟ عمران نے کہا۔ تم قطعی بے ہوش نہیں تھے، بلکہ یہ طریقہ اختیار کر کے یہاں تک پہنچے۔ تم نے ہماری مدد کی تھی، اس لیے ہم تمہیں وہاں بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھے، شلی نے کہا۔ تمہیں تو اب میری کسی بات پہ یقین ہی نہیں آتا، عمران بولا۔ ایسے حالات میں کسی کو بھی نہیں آئے گا، شلی بولی۔ اچھی بات ہے، تو پھر میں چلا، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ کسی نہ کسی طرح نکل ہی جاؤں گا، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیٹھ جاؤ، وہ ہاتھ ہلا کر بولی۔ میں تمہاری موجودگی میں ہی سہراب کی مدد کرنے سے انکار کرنا چاہتی ہوں تاکہ اپنا اطمینان کر سکوں، شلی بولی۔ کس سلسلے میں؟ فوزیہ کے سلسلے میں۔ اگر سہراب نے میرے انکار پر تمہارے ہوٹل والے کمرے کا حوالہ نہ دیا تو میں سمجھ لوں گی کہ تم اول درجے کے جھوٹے ہو، شلی بولی۔ میں تیار ہوں، عمران دوبارہ بیٹھتا ہوا بولا۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر اس نے پھر کہا، اگر میری کال کی صداقت ثابت ہو گئی تو پھر تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ میں تم پر اعتماد کر لوں گی۔ اس سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ عمران نے کہا۔ کس قسم کا فائدہ چاہتے ہو؟ شلی نے کہا۔ مطلب یہ کہ اگر اس سے میری بحثوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکے تبھی تو میں سمجھوں گا کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا ہے، عمران نے کہا۔ اب بحثوں کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، شلی بولی۔ پیاز کی آڑت بھی تباہ ہو گئی اس چکر میں پڑ کر، عمران بولا۔ آدھے گھنٹے تک اس قسم کی بکواس جاری رہی، پھر فون کی گھنٹی بجی اور شلی نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ شلی اسپیکنگ۔ کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ ناممکن ہے سہراب صاحب۔ پھر سوچ لیجئے، سہراب نے کہا۔ آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے اس میں میری کوئی غرض مضمر ہو، شلی نے کہا۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح میں آپ کے کام آتا رہا ہوں اسی طرح آپ بھی میرے کام آئیے، سہراب کی آواز آئی۔ آپ میرے کس کام آتے رہے ہیں؟ شلی نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کے ایک راز کو ابھی تک راضی رکھا ہے، سہراب کی آواز آئی۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہوٹل آرٹ سرکل کا کمرہ نمبر 92 تو یاد ہی ہوگا، آپ کو روم سروس کا وہ ویٹر بھی یاد ہوگا جس نے کمرے میں کھانا سرو کیا تھا، سہراب کی آواز آئی۔ یہ کیسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں کچھ سمجھی نہیں، شلی نے کہا۔ اچھی بات ہے، تو پھر وہ ویٹر پولیس کے ساتھ جلد ہی آپ کی کوٹھی پر پہنچ جائے گا، سہراب کی آواز آئی۔ شلی نے بے بسی سے عمران کی طرف دیکھا، عمران کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ٹھہریے، شلی نے ماؤس پیس میں کہا۔ میں تیار ہوں، لیکن آپ کو اپنے وعدے پر قائم رہنا ہوگا۔ کس وعدے پر؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ یہی کہ یہاں لوئیسا کی مدت قیام 2 دن سے زیادہ نہ ہوگی، شلی نے کہا۔ بالکل بالکل، سہراب کی آواز آئی۔ میں آپ کی دشواریوں سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ آج کل گھر میں تنہا ہیں۔ بہرحال لوئیسا 1 گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچ جائے گی۔ آپ اس دوران اپنے ملازموں کو آگاہ کر دیجیے کہ آپ کی یہ غیر ملکی دوست جو باہر سے آئی ہے وہاں پہنچنے والی ہے اور 2-1 دن آپ کے ساتھ مقیم رہے گی، سہراب نے کہا۔ ہاں، یہ بہانہ مناسب رہے گا، شلی نے کہا۔ آپ بہت ذہین ہیں، دوسری طرف سے آواز آئی اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ شلی کے چہرے پر پسینے کی بوندیں پھوٹ آئیں، ریسیور کریڈل پر رکھ کر ایک کرسی پر گر گئی۔ کیا ہوا؟ عمران نے اپنی جگہ سے جنبش کیے بغیر پوچھا۔ تمہارا خیال درست نکلا، وہ اسے لا رہا ہے، 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ یہاں پہنچ جائے گی، شلی نے کہا۔ اب کیا خیال ہے تمہارا فوزیہ کے بارے میں؟ عمران نے کہا۔ شاید مجھے تم سے متفق ہونا پڑے گا، شلی نے کہا اور اس بار کی گفتگو دہراتی رہی۔ عمران نے چوئنگم کا پیکٹ نکالا اور ایک پیس منہ میں ڈال کر اسے آہستہ آہستہ کچلنے لگا۔ شلی خاموش ہوئی تو اس نے کہا، اب میں ذرا دیکھوں کہ چوکیدار کی کیا پوزیشن ہے۔ وہ پھر اٹھ ہی رہا تھا کہ شلی ہاتھ اٹھا کر بولی، اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کس بات کا؟ عمران بولا۔ تمہارے یہاں سے جانے کا، شلی نے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عمران نے کہا۔ جب تک وہ یہاں رہے گی تم بھی یہیں رہو گے، شلی بولی۔ اور پھر جب تمہارا جی چاہے گا کلابازی کھا جاؤ گی، عمران بولا۔ کیسی کلابازی؟ بڑی جلدی خیالات بدلتی ہو۔ اب نہیں بدلوں گی، شلی نے کہا۔ کوئی خاص وجہ؟ عمران بولا۔ کوئی دلیل نہیں رکھتی، بس وجدان سمجھ لو،
تم پر اعتماد کر لینے کو دل چاہتا ہے۔ شلی بولی، میں خود ہی توجہ دلا دوں؟ عمران سر ہلا کر بولا، تم مجھے سوراب کا ساتھی بھی تصور کر سکتی ہو، اور اب تک جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے وہ تمہیں صرف ایک ڈرامہ بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ ان لڑکوں کے متعلق بھی تم اسی نہج پر سوچ چکی ہو۔ عمران نے کہا، میں بڑی دشواری میں پڑ گئی ہوں، اور خواہ مخواہ، شلی نے کہا، جو بھی اپنی حدود سے تجاوز کرے گا دشواری میں ضرور پڑے گا۔ عمران نے کہا، اب میں بھی یہی سوچتی ہوں۔ شلی نے کہا، ہمارے سماج میں عورتوں اور مردوں کے مقامات کا روایتی تعین حقیقتاً بے حد سائنٹیفک تھا، جسے بیرونی اثرات نے تباہ کر دیا۔ عمران نے کہا، اوہ، اب تم پروفیسروں کی زبان بول رہے ہو، آخر ہو کیا چیز؟ شلی نے کہا، ناچیز کو علی عمران MSc DSc آکسن کہتے ہیں۔ کیا واقعی ڈاکٹر آف سائنس ہو؟ یقین نہیں آتا۔ شلی نے کہا، بے یقینی کی وجہ؟ عمران بولا، نہ عادات و اطوار سے لگتے ہو اور نہ صورت سے۔ شلی نے کہا، ڈگریاں اصلیت پر پردے میں نہیں ڈال سکتی، اسی لیے آبائی پیشے سے چمٹا ہوا ہوں۔ عمران نے کہا، یعنی بھینسوں کی فارمنگ؟ تم وقت کیوں ضائع کر رہی ہو؟ جاؤ ملازموں کو جگا کر آگاہ کر دو کہ ایک مہمان آ رہی ہے جو کچھ دن تمہارے ساتھ قیام کرے گی۔ عمران نے کہا، لیکن تم لائبریری تک ہی محدود رہو گے۔ شلی نے کہا، وہ تو رہنا ہی پڑے گا، ورنہ یہ کیسے معلوم ہو سکے گا کہ سوراب کا اصل کھیل کیا ہے؟ شلی نیچے چلی آئی اور ان ملازموں کو ہدایات دینے لگی جو ابھی تک جاگ رہے تھے۔ سوئے ہوئوں کو جگانا مناسب نہ سمجھا تھا۔ ملازموں کو جب یہ خبر ہوئی کہ کوئی غیر ملکی مہمان ہے تو کسی قدر نروس نظر آنے لگے۔ شلی نے عمران کو روک تو لیا تھا، لیکن ایک عجیب سی طرح کی خلش ذہن پر مسلط ہو گئی تھی۔ کیا یہ مناسب تھا؟ وہ اس کی باتوں میں کیوں آ گئی؟ کاش اس سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی، لیکن اپنے کال کے مطابق وہ تو تھا ہی فوزیہ کی فکر میں۔ فوزیہ کی وجہ سے وہ بھی اس کی نظروں میں آئی تھی، لیکن آخر سہراب اس سے کیا چاہتا تھا؟ ملازموں کو مہمان کے بارے میں ہدایات دے کر وہ اوپری منزل پر واپس آئی، لیکن عمران وہاں نہ دکھائی دیا۔ آہستہ آہستہ اسے آوازیں دیں اور پھر دادا جان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایگزاسٹ پائپ کے قریب والی کھڑکی کھلی نظر آئی۔ اوہ، تو وہ چلا گیا؟ وہ طویل سانس لے کر بڑبڑائی۔ سارجنٹ نیمو اور صفدر بدقت تمام ٹاؤن ہال سے باہر نکل سکے تھے، لیکن حالت ایسی نہیں تھی کہ زیادہ دیر تک روشنی میں رہ سکتے۔ کپڑے پھٹ گئے تھے اور چہرے پر خراشیں تھیں۔ گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے اپنی اقامت گاہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نیمو کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ کیا ہذیان بک رہے ہو؟ بخار ہو گیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں یار، اجالے میں کیسے نکلیں؟ فکر مت کرو، اس وقت ہم جیسے سینکڑوں ان گلی کوچوں میں بھٹکتے پھر رہے ہوں گے، صفدر نے کہا۔ آخر یہ ہوا کیا؟ نیمو بولا۔ خدا جانے، آخر آگ کا شور بھی تو سنا تھا، صفدر نے کہا۔ ہو سکتا ہے کسی نے دروازے کے پردوں میں آگ لگا دی ہو، نیمو نے کہا۔ مونالیزا کی نواسی؟ صفدر طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اور جناب علی عمران معزل اللہ؟ نیمو ہنس پڑا۔ بہرحال وہ آج بھی اس لڑکی کو پیش نہ کر سکا، صفدر نے کہا۔ سوراب پہلے کس سلسلے میں زیر نگرانی رہا تھا؟ نیمو نے پوچھا۔ کسی غیر ملکی سفارت خانے کا کوئی چکر تھا۔ بہرحال بات عمران صاحب سے آگے نہیں بڑھ سکی تھی، صفدر نے کہا۔ دفتن صفدر زور سے چیخا، ٹیکسی! ایک ٹیکسی دوسری گلی میں مڑتی نظر آئی تھی۔ آواز دینے پر روک دی گئی اور اتفاقاً روشنی میں رکی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے انہیں گھور کر دیکھا ہی تھا کہ نیمو بولا، یا شریف آدمی ہیں، ٹاؤن ہال میں ہم بھی پھنس گئے تھے۔ اچھا جناب بیٹھ جائیے، ٹیکسی والا بولا۔ پچھلی نشست پر بیٹھ جانے کے بعد صفدر نے اسے بتایا کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ ٹاؤن ہال میں کیا ہو گیا جناب؟ ڈرائیور نے گاڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ پتہ ہی نہ چل سکا، نیمو جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالتا ہوا بولا۔ اچھا خاصا پروگرام چل رہا تھا کہ دفتن گندے انڈے اور ٹماٹر چلنے لگے، پھر لائٹ غائب ہو گئی، بڑی مشکل سے نکل کر بھاگے ہیں۔ آگ بھی لگی تھی شاید، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ ہاں شاید۔ برا نہ مانیے گا صاحب، پہلے خاص جگہوں پر مجرے ہوا کرتے تھے، عام لوگ محفوظ رہتے تھے، لیکن جب سے عوامی مجرے ٹکٹ پر شروع ہوئے ہیں کوئی بھی محفوظ نہیں رہا، ٹیکسی والے نے کہا۔ بڑی اچھی بات کہی ہے تم نے، اگر میں ڈپٹی کمشنر کا پیشکار ہوتا تو تمہیں دانشور بنا دیتا، نیمو نے کہا۔ جی صاحب؟ کچھ نہیں، صفدر جلدی سے بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ 15-20 منٹ بعد ٹیکسی ایک بڑی سی عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی اور انہوں نے اتر کر کرایہ ادا کیا۔ ٹیکسی باہر نکل گئی تو وہ پورچ کی طرف بڑھے۔ برآمدے میں روشنی تھی اور جولیا ایک آرام دہ کرسی پر نیم دراز کوئی کتاب دیکھ رہی تھی۔ ان پر نظر پڑتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ جولیا نے کہا۔ یقین کرو ہمیں علم نہیں کہ اس حال کو پہنچنے کی وجہ کیا ہے، نیمو ہنس کر بولا۔ تم بتاؤ، یہ تو کبھی سنجیدہ ہی نہیں ہوتا، جولیا نے صفدر کی طرف دیکھ کر کہا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، صفدر اسٹول پر بیٹھتا ہوا بولا، اور نیمو اندر چلا گیا۔ پھر صفدر نے جولیا کو ٹاؤن ہال کی رودات سنائی۔ جولیا تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر بولی، اس کا ابھی تک کہیں پتہ نہیں؟
بازو کا زخم گہرا تو نہیں تھا؟ صفدر نے پوچھا۔ گہرا تو نہیں تھا لیکن طوالت خاصی تھی۔ لڑکی کا کیا حال ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ عمران نے منع کر دیا تھا کہ نہ اس سے کچھ پوچھا جائے اور نہ ہی اس کے کسی سوال کا جواب دیا جائے، جولیا نے بتایا۔ مجھے علم ہے، عمران صفدر سر ہلا کر بولا۔ لیکن اب وہ کچھ بتانا چاہتی ہے، جولیا نے کہا۔ ایک انجیکشن کے عوض؟ صفدر نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں غالباً، جولیا طویل سانس لے کر بولی۔ کبھی کبھی بہت زیادہ شور مچانے لگتی ہے۔ صدیقی کہاں ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ابھی تک اس کی واپسی بھی نہیں ہوئی، جولیا نے کہا۔ پھر صفدر بھی اٹھ کر اندر چلا آیا۔ 8-10 کمروں پر مشتمل بڑی سی عمارت تھی، لیکن یہاں کوئی ملازم نہیں تھا۔ سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑتے تھے۔ البتہ جولیا نے کھانا پکانے سے قطعی انکار کر دیا تھا، اس لیے کھانا باہر سے آ جاتا تھا۔ عمران نے تو خاص کوشش کر ڈالی تھی کہ جولیا کچن سنبھالے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ نیمو اور صفدر نے لباس تبدیل کیے اور پھر نکل کھڑے ہوئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ کسی اچھے سے ہوٹل میں رات کا کھانا کھائیں گے۔ کیوں نہ ہوٹل آرٹ سرکل ہی چلیں، نیمو نے کہا۔ چلو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، صفدر نے کہا۔ آخر یہ عمران صاحب کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ مجھے تو صرف ان کے بازو کے زخم کی وجہ سے تشویش ہے، صفدر بولا۔ ان حضرت کو شاید یاد بھی نہ ہو کہ بازو زخمی ہے، نیمو نے کہا۔ ٹائپ تو یہی ہے، صفدر بولا۔ ایسا آدمی آج تک میری نظروں سے گزرا نہیں، نیمو نے طویل سانس لے کر کہا۔ شاید میں زندگی بھر ان کا احسان مند رہوں گا۔ اوہو، کس سلسلے میں؟ صفدر نے کہا۔ ایسے نفسیاتی طریقے اختیار کر کے میری شراب نوشی ترک کروائی کہ مجھے احساس تک نہ ہو سکا، اور اب سوچتا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو اسی شراب بندی کے دور میں کیسی اذیتوں سے گزرنا پڑتا، نیمو نے کہا۔ لیکن جوزف کی 6 عدد ابھی برقرار ہیں، صفدر نے کہا۔ غیر مسلموں کے لیے ویسے بھی کوئی پابندی نہیں، نیمو نے کہا۔ شاید اسی اصول کے تحت اس کی بوتلیں محفوظ ہیں، صفدر بولا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جن پر پابندی عائد کی گئی ہے وہ ابھی پی رہے ہیں، غیر مسلموں سے 3 گنا قیمت پر خریدتے ہیں اور پیتے ہیں۔ محض تاریخی قوانین سے کام نہیں چلے گا، کبھی نہیں چلا۔ تاریخی قوانین صدیوں سے موجود ہیں، پھر کیا ہوتا رہا ہے؟ پھر کیا صورت ہوگی؟ تبلیغ بھی صدیوں سے جاری ہے، صفدر نے کہا۔ کوئی حل؟ نیمو بولا۔ پورے ڈھانچے کو بدلنا پڑے گا، صدقے دل سے اللہ کی حاکمیت تسلیم کرنی پڑے گی، صفدر بولا۔ کس کو؟ مجھے اور تمہیں؟ بس نہیں، انہیں جو زمین پر ہمارے حاکم ہیں۔ اللہ کی حاکمیت کو صدقے دل سے تسلیم کر لے دیں کہ بعد ہی وہ ہم سے بھی اللہ کے احکامات کی تعمیل کروا سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ یوں تو سبھی الحمدللہ اور انشاءاللہ کہتے ہوئے آتے ہیں، نیمو نے کہا۔ کبھی نہ کبھی کوئی آئے گا، دل کی آواز سمیت۔ میں مایوس نہیں ہوں، صفدر بولا۔ ہوٹل آرٹ سرکل پہنچ کر انہوں نے لفٹ استعمال کرنے کی بجائے زینوں کا رخ کیا۔ ڈائننگ ہال پہنچ کر منزل پر تھا۔ ڈائننگ ہال پہلی منزل پر تھا، یہاں کی رونق حسب دستور برقرار تھی۔ نیمو صدر دروازے ہی کے قریب ٹھٹک گیا۔ کیا بات ہے؟ صفدر نے مڑ کر پوچھا۔ کمال ہے، وہ یہاں موجود ہے، نیمو نے سر کی جنبش سے بائیں جانب اشارہ کیا۔ صفدر نے اسی سے نظر دوڑائی اور سمجھ گیا کہ اشارہ کس کی طرف تھا۔ سہراب ایک میز پر دکھائی دیا، اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا، اور سہراب کے چہرے پر ایسی طمانینت نظر آ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ آرٹسٹ سے زیادہ ایک پیشہ ور باکسر معلوم ہوتا تھا۔ بایاں کان بھی ٹوٹا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے بے پناہ قوت کا اظہار ہوتا تھا۔ صفدر نے نیمو کو اسی گوشے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ ان کے عقب میں کئی میزیں خالی تھیں۔ صفدر نے قریب ترین میز منتخب کی، یہاں سے وہ ان دونوں کی آوازیں صاف سن سکتے تھے۔ سہراب اپنے مقابل بیٹھے ہوئے آدمی سے کہہ رہا تھا، یہ شخص درد سر بن گیا ہے۔ کیا نام بتایا تھا اس نے؟ سامنے بیٹھے ہوئے آدمی نے پوچھا۔ علی عمران، سہراب بولا۔ نام کچھ سنا ہوا سا لگتا ہے، اس آدمی نے کہا۔ میں نے اس کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کی ہیں، سہراب نے کہا۔ بلیک میلر بھی ہے اور پولیس انفارمر بھی، CIB کے ڈائریکٹر جنرل کا لڑکا ہے۔ انہی حرکتوں کی بنا پر باپ نے گھر سے نکال دیا تھا، سہراب نے کہا۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ ہمارے سلسلے میں اس کا رویہ کس نوعیت کا ہے؟ دوسرا آدمی بولا۔ دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، بلیک میل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو پولیس انفارمر بن جائے گا، سہراب نے کہا۔ کیا اس قسم کی کوئی تحریک ہوئی ہے اس کی طرف سے؟ ابھی تک تو نہیں ہوئی، لیکن ہمیں اس کا منتظر رہنا چاہیے۔ تلاش کر کے ٹھکانے کیوں نہ لگا دیں، دوسرے آدمی نے کہا۔ میں یہی چاہتا ہوں، سہراب طویل سانس لے کر بولا۔ بس اس کی ایک تصویر چاہیے، تلاش کر کے ختم کر دوں گا، دوسرا آدمی بولا۔ فوزیہ کا سراغ ملا؟ سہراب نے سوال کیا۔ نہیں، تلاش جاری ہے۔ تمہارے آدمی کاہل ہوتے جا رہے ہیں، سہراب بولا۔ ایسا تو نہیں ہے، کیا تم نے ان کی کارکردگی ٹاؤن ہال میں نہیں دیکھی؟ ہاں، یہ کام تو سلیقے سے کیا گیا تھا، سہراب نے کہا۔ فوزیہ کو بھی جلدی ڈھونڈ نکالیں گے، دوسرا آدمی بولا۔ آج کے کام کا چیک تو تمہیں کل مل جائے گا، سہراب نے کہا۔
کیش ہو تو بہتر رہے گا۔ کیش ہی صحیح۔ سہراب نے لاپرواہی کے اظہار میں شانوں کو جنبش دی۔ پھر ان کی میز پر کھانا سرو کر دیا گیا۔ ادھر نیمو اور صفدر بھی آرڈر پلیس کر چکے تھے۔ کیا خیال ہے؟ نیمو نے صفدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فوزیہ کی طرح اسے بھی غائب ہو جانا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ سہراب کو مزید تھوڑی سی پریشانی ہو جائے گی۔ ویسے میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیکے پر کام کر رہا ہے، صفدر نے کہا۔ کیا طریقہ اختیار کرو گے؟ نیمو نے پوچھا۔ یہاں سے نکل کر دونوں کے راستے الگ الگ ہوں گے۔ فی الحال سہراب کو نظر انداز کر کے اسی پر نظر رکھی جائے، اس کے بعد پھر جہاں بھی موقع ملے ہاتھ صاف کر دیں، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، نیمو سر ہلا کر بولا۔ فون کا ریسیور عمران کے ہاتھ میں تھا اور طویل فاصلے کی کال ہو رہی تھی۔ دوسری طرف محکمہ خارجہ کے سیکرٹری سر سلطان تھے۔ شاید سوتے سے جگائے گئے تھے، اس لیے لہجے سے جھلاہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ پچھلی رات بھی دیر سے سویا تھا، اب آج تم نے جگا دیا۔ مجھے افسوس ہے جناب، عمران بولا۔ تو کہو جلدی سے، کیا کہنا ہے؟ سر سلطان نے کہا۔ آپ کے ڈپٹی سیکرٹری والا معاملہ ہے، عمران نے کہا۔ کوئی نئی بات؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ اول تو یہ ڈپٹی سیکرٹری کی بجائے سیکرٹری مشہور ہے، لیکن محل نما دولت خانہ اسے سیکرٹری سے بھی بڑی چیز ثابت کر رہا ہے، عمران نے کہا۔ بڑا تیر مارا ہے تم نے، سر سلطان کا لہجہ طنز آمیز تھا۔ جی میں سمجھا نہیں، عمران نے کہا۔ وہ محل نما عمارت مسعود وارث کے باپ نوابزادہ وارث علی خان کی ملکیت ہے، اور نوٹ کرو کہ وہ پشتینی رئیس ہے، سر سلطان نے کہا۔ مسعود وارث کی بیٹی نے بتایا تھا کہ وہ وزارت خارجہ کا سیکرٹری ہے، عمران نے کہا۔ تمہیں اپنے باپ سے کبھی اتنی زیادہ دلچسپی ہی نہیں رہی، ورنہ تم انہیں صوبے کا گورنر بنا دیتے، سر سلطان نے کہا۔ سبحان اللہ، عمران خوش ہو کر بولا۔ کیا نکتہ عنایت فرمایا ہے؟ اور کچھ؟ سر سلطان غصیلے لہجے میں بولے۔ مونالیزا کی نواسی مسعود وارث کے محل میں پناہ لینے والی ہے۔ کیا مطلب؟ سر سلطان نے کہا۔ متعلقہ آدمی نے مسعود وارث کی بیٹی کو بلیک میل کر کے اس پر آمادہ کیا ہے کہ وہ چند دنوں کے لیے مونالیزا کی نواسی کی میزبانی بندہ قبول کر لے، عمران نے بتایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ سر سلطان کے لہجے میں اضطراب تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک وہ وہاں پہنچ بھی چکی ہو، عمران نے کہا۔ اگر ایسا ہے تو تمہارا اصل کام اب شروع ہوگا، سر سلطان بولے۔ جی ہاں، یہی سوچ سوچ کر میرا دم نکلا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ مسعود وارث کی دختر پر خطر شیلی سلماہا مردوں کو خوفزدہ کرتی پھرتی ہے، 3 دن ہوئے میری گاڑی کو بھی سائڈ مارنے کی کوشش کر چکی ہے، عمران نے کہا۔ اچھا اب بکواس بند کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، سر سلطان کی آواز آئی اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ عمران نے مایوسانہ انداز میں سر کو جنبش دی اور ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر تک میز کے قریب ہی کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ کئی بار کی کوششوں کے بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا اور ایک بھررائی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی۔ ہیلو جولیا، یہ میں ہوں، اسے ماؤتھ پیس میں کہا۔ کہاں ہو؟ کیسے ہو؟ جہاں بھی ہوں ٹھیک ہوں۔ لڑکی کا کیا حال ہے؟ عمران نے پوچھا۔ شاید وہ کچھ بتانا چاہتی ہے، لیکن تمہاری ہدایت کے مطابق اسے کچھ نہیں پوچھا جا رہا اور نہ اس کے کسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اطلاع اور بھی ہے، جولیا نے کہا۔ جلدی سے کہہ جاؤ، عمران نے کہا۔ صفدر اور نیمو بھی کسی کو لائے ہیں اور تمہاری آمد کے منتظر ہیں، جولیا نے کہا۔ کسے لائے ہیں؟ وہ ابھی بے ہوش ہی ہے، نام وہ دونوں بھی نہیں جانتے، جولیا نے کہا۔ اچھی بات ہے، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ اس چھوٹی سی عمارت میں وہ تنہا تھا۔ باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھا اور اس عمارت کی طرف روانہ ہو گیا جہاں اس کے دوسرے ساتھی مقیم تھے۔ بائیں بازو کی تکلیف بڑھ گئی تھی، لیکن اس کے چہرے سے اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ کسی جسمانی اذیت میں مبتلا ہے۔ جولیا برآمدے میں ہی منتظر ملی، اس کے ساتھ صفدر بھی تھا۔ کسے پکڑ لائے ہو؟ عمران نے صفدر سے پوچھا اور وہ اسے بتانے لگا کہ کس طرح سہراب کا ایک ساتھی ہاتھ لگا ہے جس نے اسے قتل کرنے کا ذمہ لیا تھا۔ کیا اب ہوش میں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہ صرف ہوش میں ہے بلکہ بہت بڑی بڑی دھمکیاں بھی دے رہا ہے، صفدر نے کہا۔ تم بتاؤ تمہارا بازو کیسا ہے؟ جولیا بول پڑی۔ ٹھیک ہے، چلو وہ کہاں ہے؟ عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، پھر پلٹ کر صفدر سے پوچھا۔ تم نے اس پر یہ ظاہر تو نہیں کر دیا کہ اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ قطعی نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہوئی، ہم تو ابھی تک صرف اس کی دھمکیاں سنتے رہے ہیں، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ صفدر عمران کو اس کمرے میں لایا جہاں اسے بند کر کے رکھا گیا تھا۔ جولیا ان کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ وہ انہیں دیکھتے ہی کرسی سے اٹھ گیا اور خونخوار آنکھوں سے گھورتا رہا۔ میں علی عمران ہوں اور تمہیں یہاں اس لیے لایا گیا کہ مجھے ٹھکانے لگا دو، عمران نے کہا۔ صفدر نے اپنا ریوالور نکال لیا تھا جس کا رخ اس کی جانب تھا۔ تم عمران؟ وہ ہکلا کر رہ گیا۔ ہاں، میں تم جیسوں کو زیادہ تکلیف نہیں دیتا، فوزیہ بھی یہی ہے، مجھے قتل کر کے اسے نکال لے جاؤ، عمران نے کہا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟
اسے بے حد نرم لہجے میں پوچھا۔ وہی جو یہاں کا ہر فرد چاہتا ہے، عمران بولا۔ میں نہیں سمجھا، وہ بولا۔ مونالیزا کی نوازشی کے درشن، عمران نے کہا۔ محض اتنی سی بات کے لیے 2 قتل کر ڈالے، وہ آدمی بولا۔ تفصیل مجھے یاد نہیں، عمران مسکرا کر بولا۔ ایک وہ جو ٹوائلٹ میں پایا گیا تھا، اور دوسرا وہ جو کمرہ نمبر 92 میں ملا تھا، وہ آدمی بولا۔ اچھا یاد آیا، ہاں ٹوائلٹ والا فوزیہ کا منگیتر تھا، اور دوسرا یہاں کا ایک 10 نمبر بدماش تھا، عمران نے کہا۔ اور اب یہ تیسرا جرم تم لوگوں سے سرزد ہوا ہے کہ بے خبری میں مجھ پر حملہ کیا اور بے ہوش کر کے یہاں اٹھا لے، وہ آدمی بولا۔ چوتھا کہو، کیونکہ فوزیہ بھی ہمارے پاس ہے اور انجیکشن نصیب نہ ہونے کی بنا پر ایڑیا رگڑ رہی ہے۔ اس کا منگیتر دراصل یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اسے انجیکشن کہاں سے دستیاب ہوتے ہیں، عمران نے کہا۔ اچھا تو پھر؟ جیسے ہی مجھے علم ہوا میں نے اسے قتل کر دیا، کیونکہ اس کی محبوبہ کے لیے انجیکشن میں ہی فراہم کرتا تھا، عمران نے کہا۔ وہ کچھ نہ بولا، سختی سے ہونٹ بھینچے عمران کو گھورتا رہا۔ عمران نے کہا، اب تمہاری بچت اسی میں ہے کہ سہراب کے خلاف سرکاری گواہ بن جاؤ، عمران نے کہا۔ میں کسی سہراب کو نہیں جانتا، وہ بولا۔ اچھا تو پھر اپنا ہی نام بتا دو، عمران نے کہا۔ میں تم سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ کیا فائدہ، عمران مسکرا کر بولا۔ میرے پاس سودے بازی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اڑنے کی کوشش نہ کرو، ہم جانتے ہیں کہ تم بلیک میلر ہو، اور جب تمہارا شکار بلیک میل ہونے سے انکار کر دیتا ہے تو تم پولیس کے مخبر بن جاتے ہو، وہ آدمی بولا۔ بہت خوب، میرے متعلق تمہاری معلومات بہت وسیع ہیں، عمران نے کہا۔ ہم سے سودا کر کے گھاٹے میں نہ رہو گے، وہ آدمی بولا۔ اگر یہ بات ہے تو ہماری گفتگو دوستانہ ماحول میں ہونی چاہیے، عمران نے کہا۔ میرا بھی یہی مشورہ ہے۔ میں نے تمہارا نام پوچھا تھا، عمران بولا۔ ساجد جمالی، جلال آباد میں گمنام بھی نہیں ہوں۔ اگر وہ لڑکی فوزیہ سچ مچ تمہارے قبضے میں ہے تو اسے بھی اس گفتگو میں شریک کر سکتے ہو، وہ آدمی بولا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، عمران سر ہلا کر بولا۔ پھر صفدر کی طرف موڑ کر بولا، ریوالور ہولسٹر میں رکھ لو اور فوزیہ کو یہاں لاؤ۔ مسٹر ساجد جمالی سے اب کاروباری باتیں ہوں گی، عمران نے کہا۔ صفدر نے خاموشی سے تعمیل کی۔ ساجد جمالی عجیب نظروں سے عمران کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ دفتن اس نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ عمران نے بڑی پھرتی سے جھک کر اسے اپنی پشت پر لیا اور دوسری طرف اچھال دیا۔ ساجد کا سر سامنے والی دیوار سے ٹکرایا تھا، اوندھے منہ فرش پر چلا آیا۔ سر کی چوٹ نے فوری طور پر اٹھ جانے سے باز رکھا۔ ساجد پہلوان، میرے ساتھ محتاط رہو، مجھے علم ہے کہ تم فری اسٹائل کشتیوں میں بہت نام کما چکے ہو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ 3 عدد چاقو بازوں کے ہاتھوں میں کھلے ہوئے چاقو تھے اور میں بالکل نہتا تھا؟ ساجد اٹھ گیا اور ڈھٹائی سے ہنس کر بولا، میں صرف اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ حقیقتاً وہی شخص ہونا جس کا شعرہ سنتا رہا ہوں۔ ابھی اطمینان نہ ہوا ہو تو مزید ہاتھ پیر ہلا کر دیکھو، عمران نے کہا۔ نہیں، اب میں مطمئن ہوں۔ بیٹھ جاؤ، عمران نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا اور اس طرح مسکراتا رہا جیسے ابھی بچوں کی طرح لایانی سے شرارتیں کرتا رہا ہو۔ اتنے میں صفدر فوزیہ کو بھی لے آیا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ نمایاں نظر آنے لگے تھے۔ عمران پر نظر پڑتے ہی گھگی آئی۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں سب کچھ بتا دوں گی۔ تم کیا بتا دو گی؟ دفتن ساجد گرایا اور وہ جھونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی جیسے وہاں اس کی موجودگی سے لا علم رہی ہو۔ تو تم، وہ ہکلا کر رہ گئی۔ تم اپنی زبان قطعی بند رکھو گی، ساجد نے سخت لہجے میں کہا۔ مسٹر ساجد جمالی، یہ تمہارا ڈرائنگ روم نہیں ہے، عمران بولا۔ اب تم اسے واپس بھیج سکتے ہو، ساجد نے کہا۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ فوزیہ بھی ہے یا نہیں۔ ہے نا؟ عمران نے مسکرا کر پوچھا۔ پھر یک بیک بے حد سنجیدہ نظر آنے لگا۔ ساتھ ہی اب وہ ساجد کو اس طرح گھور رہا تھا جیسے اس کے حق میں کوئی خطرناک فیصلہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ادھر ساجد کے تیور بھی اچھے نہیں تھے۔ عمران نے فوزیہ کی طرف ہاتھ ہلا کر صفدر سے کہا، اسے واپس لے جاؤ اور انجیکشن دے دو، سامان میرے بریف کیس میں موجود ہے۔ صفدر اسے واپس لے گیا اور عمران نے ساجد سے سوال کیا، تم نے کس سلسلے میں اسے زبان بند رکھنے کی ہدایت کی ہے؟ میں تمہاری کسی بات کے جواب دہ نہیں ہوں، ساجد نے کہا۔ اپنے وکیل کی موجودگی میں بھی نہیں؟ عمران نے مذاق اڑانے والے انداز میں پوچھا۔ وہ سختی سے ہونٹ بھینچے بیٹھا تھا۔ یہ تمہیں یک بیک کیا ہو گیا ہے مسٹر ساجد؟ تم تو مجھ سے کاروباری گفتگو کرنے جا رہے تھے۔ وہ اس پر بھی کچھ نہ بولا۔ آخر عمران نے کہا، لیکن فوزیہ کو دیکھتے ہی تم نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اسے بھی زبان بند رکھنے کا حکم دے دیا۔ عمران بولا، میں ایک معزز شہری ہوں اور تم نے مجھے حبس بیجا میں رکھ چھوڑا ہے، اس لیے تمہیں عدالت میں جواب دہ ہونا پڑے گا، ساجد نے کہا۔ یہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کس قسم کے معزز شہری ہو، عمران سر ہلا کر بولا۔ فوزیہ کے منگیتر کے قتل میں تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ جنہوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا تمہارے ہی گرگے تھے۔ تم سہراب کے لیے معاوضے پر کام کر رہے ہو،
عمران نے کہا، کہے جاؤ، تمہاری اپنی زبان ہے۔ ساجد سر ہلا کر بولا۔ صفدر واپس آ گیا اور عمران اٹھتا ہوا بولا، اسے بند رکھو اور اسے اعتراف کراؤ کہ یہ فوزیہ کے منگیتر کے قتل میں ملوث ہے اور مجھ پر حملہ کرنے والے تینوں چاقو باز اسی کے آدمی تھے۔ عمران نے کہا، تم پچھتاؤ گے۔ ساجد گھرایا، لیکن عمران اس کی جانب توجہ دیے بغیر صفدر سے بولا، 2-4 پسلیاں یا 1-8 دانت ٹوٹ جائے تبھی اپنا عمل اس وقت تک جاری رکھنا جب تک یہ اعتراف نہ کر لے۔ عمران نے کہا۔ اس کمرے سے نکل کر عمران جولیا کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اب کیا سونے بھی نہیں دو گے؟ اندر سے آواز آئی۔ اچھا سو جاؤ، عمران نے کہا۔ ٹھہرو، صدیقی کی میسج آیا ہے، جولیا نے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ اس نے شب خوابی کے لباس پر گاؤن پہن رکھا تھا۔ میں اندر نہیں آؤں گا، صدیقی کا پیغام بتاؤ، عمران نے پوچھا۔ ابھی اس نے اطلاع دی ہے کہ سہراب کے آدمی ایک برقع پوش عورت کو وارث محل کے قریب اتار کر گئے ہیں۔ ان کے چلے جانے کے بعد عورت نے برقع اتار کر سوٹ کیس میں رکھ لیا اور پیدل چل کر وارث محل کی کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئی۔ جولیا نے کہا۔ شکریہ، عمران بولا۔ کیا تم پھر واپس جا رہے ہو؟ نہیں، ذرا فوزیہ سے 2-4 باتیں ہوں گی، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم اس سے گفتگو میں اسے اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ جیسی تمہاری مرضی، اوکے، بائے بائے، عمران نے کہا۔ زخمی بازو کا خیال رکھنا، جولیا نے اونچی آواز میں کہا، مگر اتنی دیر میں عمران صدر دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔